नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा सबक नंबर 56 शुरू हो रहा है। सबसे पहले इन आयात का तर्जमा सिमात फरमा लीजिए। वक़ालू और कहा यहूद व नसारा ने लन यदखुलल जन्नता हरगिज़ नहीं दाखिल होंगे जन्नत में इल्ला मन काना हूदन मगर वो लोग जो यहूदी हैं औ नसारा या ये नसरानी हैं तिल का अमानी यूहम ये उनकी आरज़ुएँ हैं। क़ुल ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें कह दीजिए हातू बुरहानकुम लाओ तुम इस पर कोई दलील इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। भला क्यों नहीं मन अस्लम वजहहु लिल्लाह जिसने ताबे किया अपने चेहरे को अल्लाह के लिए व हुवा मुहसिन इस हाल में कि वह मुवाहिद था फ़लहु अजरुहु इंद रब्बिही पर उसके लिए अजर है उसके रब के पास वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और न उन पर किसी किस्म का खौफ होगा न वो गमज़दा होंगे। वक़ालतिल यहूदु और कहा यहूद ने लैसतिन नसारा अला शै नहीं है नसारा किसी दीन पर। वक़ालतिन नसारा और नसारा ने कहा लैसतिल यहूदु अला शैइन नहीं है यहूद किसी मज़हब पर। वहुम यतलून अल किताब हालांकि ये दोनों फ़रीक़ किताब की तिलावत करते हैं। कज़ालिक क़ालल्लज़ीना इसी तरह कहा उन लोगों ने अल्लज़ीना ला यअलमूना जो नहीं जानते थे मिस्ल क़ौलिहिम इन जैसी बात। फ़ल्लाहु यहकुमु पस अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून उन चीज़ों के बारे में जिसमें वो इख्तिलाफ़ किया करते थे। ये इन आयात का तर्जमा है। तो हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने यहूद मदीना और नजरान के नसारा आपस में मुनाजरा करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर यहूद ये कह रहे थे जन्नत के वारिस सिर्फ यहूदी ही हैं और इसके अलावा कोई भी दाखिल नहीं होगा। और नसारा ये कहने लगे जन्नत में नहीं दाखिल होंगे मगर नसारा ही दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस नज़रिए को बातिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस नज़रिए को बातिल किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिल का अमानियुहुम ये उनकी आरज़ुएँ हैं ये उनकी आरज़ुएँ हैं। दर हकीकत इसका फ़ैसला अल्लाह ही ने करना है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में जाएगा। ये फ़ैसला अल्लाह ही ने करना है। और ये जो कहा कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा इस सिलसिले में हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक मसला मुस्तंबत फरमाया। अजीब बात फरमाया जन्नत में जाने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए दारो मदार इकसाब पे है। जो कसब करेगा
اسی کو پالے گا، اس کا دار و مدار انصاب پہ نہیں یا نسب پہ نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ مستنبط فرمایا، جنت میں جانے کا دار و مدار اعمال پہ ہے، اعمال پہ ہے۔ جو اعمال کسب کرے گا وہ اس کے کام آئیں گے، اس کا دار و مدار نسب پہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی، بھائی یہ تو بزرگوں کی اولاد ہے، یہ تو بزرگوں کی اولاد ہے، یہ بخشے بخشائے ہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات 100% غلط ہے، یہ 100% غلط ہے۔ نجات کا دار و مدار کسب پہ ہے، نسب پہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اطاعت کا قصد کرنا کافی نہیں، بلکہ جنت میں جانے کے لیے حسن عمل بھی ضروری ہے، اور حسن عمل وہی معتبر ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ حسن اعمال وہی معتبر ہوں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر ایک آدمی اچھا عمل کرتا ہے لیکن وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے فرمایا وقالوا لن يدخل الجنت، نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا من کان ہودا، مگر جو لوگ یہودی ہیں۔ یہود یہ جمع ہے حائدن کی۔ حائد کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنے کے۔ یہودیوں کو یہودی بھی اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی توبہ کی تھی کہ اے اللہ ہم اب بچھڑے کی عبادت نہیں کریں گے، اس توبہ کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ خواہشات باطلہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجیے ہاتو برہانکم، اگر تمہارے پاس اس پہ دلیل ہے کہ جنت کے وارث تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اس پر کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ آگے فرمایا بلا، کیوں نہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے 2 شرط ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے۔ من اسلم وجہہ للہ کا معنی یہ ہے جس نے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مراد انسان کی ذات کا اللہ کے سامنے جھکا دینا ہے، اور یہاں چہرے کا ذکر کیوں کیا، صرف چہرے کا؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاء، کیونکہ اعضاء میں سب سے اشرف جو عضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے، انسان کا چہرہ ہے۔ اب چہرہ اعضاء میں سے سب سے زیادہ اشرف کیوں ہے؟ اس کی وجہ علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں چہرے کے اندر ایسے اعضاء لگے ہیں، انسان کا دماغ بھی چہرے میں ہے، انسان کے کان بھی چہرے میں ہیں، تو جس کے اندر تفکر کی صلاحیت بھی ہے اور سوچ سمجھ کی، اچھے برے خیالات کی ساری صلاحیت انسان کے چہرے کے اندر وہ عضو ہیں جو اس چہرے کے ساتھ ملصق ہے، اس لیے فرمایا اس طرح۔ تو اس لیے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا بھی ہو۔ یہاں ایک ضابطہ بیان کر لیا، جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اطاعت کا ارادہ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اعمال صالحہ، دوسرا طریقہ بھی وہ ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو ایسے وہ لوگ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان میں خوف ہوگا نہ وہ آخرت میں غم زدہ ہوں گے۔ خوف کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے،
حزن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہود نے نصارہ کسی مذہب پہ نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی مذہب پہ نہیں، حالانکہ یہ دونوں اپنے زمانے کے اندر یہ مذہب حق تھے، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی تردید کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح کا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین عرب ہی جملہ کہا کرتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان اعمال کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا قیامت کے دن آنے والا ہے جس میں اچھائی اور برائی میں تمیز ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔